کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اہل و عیال پر مہربان کسی اور آدمی کو نہیں دیکھا. کسی کو زندگی میں اتنا مہربان اپنے اہل و عیال پہ نہیں دیکھا جتنا مہربان میں نے نبی علیہ السلام کو اپنی فیملی کے اوپر دیکھا ہے. تو واقعی جب انسان کو اللہ تعالیٰ باپ بننے کا شرف عطا کرے تو وہ اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر اور زیادہ مہربانی کا معاملہ کرے. نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائے جو نبی علیہ السلام کے نواسے تھے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا، ان کو اٹھایا، ان کو سینے سے لگایا اور ان کو کس کیا. تو ایک صحابی تھے اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حیران ہو گئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو 10 بچے ہیں اور میں نے تو کبھی کسی بچے کو اس طرح پیار نہیں کیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یعنی اگر تم بچوں پر رحم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم نہیں فرمائیں گے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی نواسی امامہ جو آپ کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، وہ قریب تھیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے ہوئے جب قیام کرتے تھے تو اس کو گود میں اٹھا لیتے تھے، اس چھوٹی بچی کو، اور جب سجدہ کرنے لگتے تھے تو اس کو زمین پہ بٹھا دیا کرتے تھے. پھر دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے پھر اس کو زمین سے اٹھا کے اپنے بازوؤں میں لے لیتے اور جب سجدہ کرنے لگتے تو دوبارہ پھر اس کو زمین پہ بٹھا دیتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس طرح ادا کی کہ ایک چھوٹے بچے کو بھی ساتھ اٹھایا اور اس کو بھی سپورٹ دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام بچوں پر کتنے مہربان تھے. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی جماعت فرمائی تو پھر جلدی مختصر نماز پڑھ کے سلام پھیر دیا اور پھر فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ آج میں لمبی نماز پڑھتا، مگر ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو میرے دل میں خیال آیا کہ جو بچہ رو رہا ہے اس کی ماں اگرچہ نماز پڑھ رہی ہوگی مگر اس کا دل تو تڑپ رہا ہوگا، تو ماں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے میں نے نماز کو کم کر دیا. یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کم کر دیا اس لیے کہ ایک ماں یا ایک بچہ تکلیف کی حالت میں تھا. تو ہمیں گھر کے لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر ریسپونڈ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہمارا تو اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے جا رہے تھے. اب ایک صحابی نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک کندھوں پہ ایک بچے کو بٹھایا ہوا ہے. تو دیکھ کے وہ کہنے لگے کہ اس بچے کی سواری کتنی اچھی ہے. جب اس نے یہ کہا تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سوار بھی تو بہت اچھا ہے نا، سواری اچھی ہے تو سوار بھی تو بہت اچھا ہے نا. ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک نئی ریسرچ پبلش ہوئی ہے، اس میں انہوں نے ہزاروں بچوں پہ ریسرچ کی اور 30 سال ریسرچ جاری رہی. یہ 2-4 دن کی بات نہیں تھی، 30 سال تک جاری رہی. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ جو باپ بچوں کو حگ کرتے ہیں تو ان بچوں کے اندر اگریشن ختم ہو جاتی ہے، وہ اگریسو طبیعت کے نہیں بنتے، اس لیے کہ والد ان کو جو ہے وہ حق کرتا ہے اور ان کو کس کرتا ہے، ان کو محبت ملتی ہے، وہ محبت ان کے اندر انڈیوس ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر محبت کرنے والے مزاج کے بچے بن جاتے ہیں. اور جو بچے پرورش کے دوران اپنے باپ کی محبت پاتے ہیں ان کی کامیابی کے چانسز دوسرے بچوں سے 60% زیادہ ہو جاتے ہیں. اور جو بچے پرورش کے دوران باپ کی محبت حاصل کرتے ہیں 30 اور 35 سال کی عمر میں جا کے ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا، اس لیے کہ 30-35 سال کی عمر ایک نوجوان کے لیے کاروباری عمر ہوتی ہے. یعنی دفتر میں اہم پوسٹ پہ مینیجر سیٹ پہ ہوتا ہے اور اگر بزنس کرے تو اس میں بھی اہم اس کا جو ہے نا منصب ہوتا ہے. تو 30-35 کی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ سٹریسز بہت ہوتے ہیں، لیکن ان سٹریسز کو بھی وہ بچہ کوپ کر جاتا ہے جس کو اپنے باپ کی محبت ملی ہو. ورنہ بہت سارے لوگ جن کو محبت نہ ملی ہو وہ ڈپریشن کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنے کاموں کے اندر ناکام ہوتے ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ میں تھا کہ جو بچے ٹین ایجر ہو کر بھی باپ کی محبت پاتے ہیں، یعنی 13 سے 19 کی عمر میں بھی ان کو باپ کی کلوزنس ملتی ہے، تو ایسے بچے ڈرگ کم استعمال کرتے ہیں
اور سیکس کے تجربات بھی کم کرتے ہیں، چونکہ ان کو باپ کی محبت مل رہی ہوتی ہے۔ جب ان کو باپ کی محبت نہیں ملتی تو وہ پھر اس قسم کے خراب کام کرتے ہیں۔ جن بچوں کو پرورش کے دوران باپ کی محبت نہیں ملتی، ان کے اسکول سے ڈراپ ہونے کے چانسز ڈبل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اسکول سے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، پڑھ ہی نہیں سکتے۔ کوئی 10ویں میں نکل جاتا ہے، کوئی 12ویں میں نکل جاتا ہے، وہ اچھے تعلیم یافتہ نہیں بنتے چونکہ ان کو باپ کی محبت نہیں ملی ہوتی۔ چنانچہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر جو آنے والے بچے تھے ان پر ایک لمبا عرصہ ریسرچ کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ 75% بچے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو پرورش کے دوران باپ کی محبت نہیں ملی ہوتی، وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آتے ہیں، یعنی وہ ڈرگز کرتے ہیں، نشے کرتے ہیں، بری عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے ایسے سینٹرز میں بھیجنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور ہاسپٹلز کی رپورٹ پہ اسٹڈی ہے کہ جو لڑکیاں بغیر باپ کے پلتی ہیں، جن کو باپ کی محبت نہیں ملتی، جن لڑکیوں کو باپ کی شفقت نہیں ملتی، محبت نہیں ملتی، اکثر ان میں سے وہ ہوتی ہیں کہ جو 15 سے 19 سال کی عمر میں پریگننٹ ہو جاتی ہیں اور مائیں بن جاتی ہیں، یعنی شادی سے پہلے مائیں بن جاتی ہیں اس ماحول میں جس ماحول کی ریسرچ ہے یہ۔ تو بچی کو اگر باپ کی شفقت ملے تو وہ کبھی بھی کوئی غیر اخلاقی قدم نہیں اٹھائے گی، اپنے ماں باپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وراثت میں کوئی باپ اولاد کے لیے ادب سے بہتر چیز نہیں چھوڑ سکتا، تو اپنی اولاد کو ادب سکھانا چاہیے، اور یہ ادب ماں باپ مل کے ہی سکھا سکتے ہیں اپنی اولاد کو۔ بچوں کے اندر جو بدتمیزی ہوتی ہے نا، یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی، یہ آہستہ آہستہ گرو کرتی ہے۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے میں ڈس ریسپیکٹ کے جراثیم کو بہت جلدی پکڑ لے، بہت جلدی اس کو دیکھ لے کہ بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، اس پر اس کو جلدی سکھانا چاہیے تاکہ اس کے اندر یہ بدتمیزی کا عنصر پیدا ہی نہ ہو۔ یہ جو سوچ ہوتی ہے نا، وہ جی بچہ ہے کچھ نہ کو بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا، یہ بہت غلط سوچ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے دیوار بن رہی ہو اور ٹیڑھی ہو، اور بندہ کہ کوئی بات نہیں اور اونچی جائے گی تو سیدھی ہو جائے گی، بھئی یہ دیوار سریا تک چلی گئی تو اس کا ٹیڑھا پن بڑھتا ہی جائے گا۔ اسی طرح بچے کا بھی معاملہ ہے کہ اگر شروع سے ٹیڑھا پن آ گیا تو ٹیڑھا پن بڑھتا جائے گا، تو بچے کو بچپن میں ہی اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ اکثر بچے جو بگڑتے ہیں اس کی بنیاد یا تو ماں باپ کے درمیان ڈائلاگ ہوتے رہتے ہیں، ہر وقت آرگومنٹس ہوتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تکرار ہوتی رہتی ہے، یا ایک دوسرے کے ساتھ موڈ بنے رہتے ہیں، بات نہیں کرتے سیدھے منہ، جس کے اثرات بچے پہ پڑ رہے ہوتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ غلطی ماں باپ کی ہوتی ہے اور اثرات چھوٹے بچوں کے اوپر پڑ رہے ہوتے ہیں۔ بچے تب نیک بنتے ہیں، ادب سیکھتے ہیں جب ماں باپ دونوں آپس میں الفت و محبت کی زندگی گزارتے ہیں۔ خلافت جو تھا وہ جنگوں کی نظر رہا، ایک طرف حضرت علی عنہ تھے اور دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ پہلے قاتلین عثمان کو سزا دی جائے پھر آپ خلیفہ بنے۔ حضرت علی عنہ فرماتے تھے کہ مجھے اپنے قدم جمانے دو، پھر میں ان سے حساب لے لوں گا بعد میں۔ تو بہرحال یہ اختلاف بڑھا۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فئتین عظیمتین، دو بڑے گروہ ہوں گے جن کے درمیان جنگ ہوگی، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بشارت عطا فرما دی تھی۔ تو دونوں طرف چونکہ صحابہ تھے تو نبی علیہ السلام نے ان کو فئتین عظیمتین کا لفظ فرمایا، یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ بہرحال پھر ایک وقت آیا کہ حضرت علی بھی شہید کر لیے گئے۔ اس کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا حق جو تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ یہ ان کی قربانی بہت بڑی تھی، اور امن کے لیے اتنی قربانی دینا یہ ایک مثال ہے شریعت کے اندر۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 20 سال حکومت کی، بہت مدبر تھے، سمجھدار تھے، اور اللہ نے ان سے وسعت کا کام لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو دین کو وسعت مل رہی تھی وہ سیدنا امیر معاویہ کے زمانے میں بھی اسی طرح جاری رہی۔ انہوں نے 20 سال حکومت کی۔ جب 10 سال گزرے تو ایک صحابی تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. انہوں نے وہ شجرہ والی بیعت کی ہوئی تھی. تو انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو آ کر ایک بات کہی کہ آپس میں خلافت کے عنوان پہ جو تنازع تھا اس میں 1,00,000 مسلمان شہید ہوئے اور بڑی مشکل سے یہ معاملہ ٹلا ہے اور اب پھر دین اسلام کو وسعت مل رہی ہے اور امن و امان کا سلسلہ ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنا کوئی ولی عہد مقرر کر دیں تاکہ آپ کے بعد دوبارہ یہ فتنہ نہ کھڑا ہو جائے. اب مشورہ دینے والے نے اخلاص کے ساتھ مشورہ دیا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کس کو نائب بنانا چاہیے. ان کو جتنے لوگ موجود تھے ان میں سب سے زیادہ بہتر اپنا بیٹا نظر آیا، یزید اس کا نام تھا. چنانچہ انہوں نے 10 سال کے بعد یزید کو اپنا ولی عہد متعین کر دیا اور اس پر لوگوں نے ان سے بیعت کر لی. جتنے مسلمان تھے سب نے بیعت کی سوائے 5 حضرات کے. یہ 5 حضرات نمایاں حضرات تھے، عالم حضرات تھے، بڑے شان رکھنے والے حضرات تھے. ان میں سے ایک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے نواسے تھے اور جنت کے سردار تھے، جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے اور ان کی شان بڑی تھی اور ان کو اللہ نے نبی علیہ السلام سے نسبت اتحادی عطا فرمائی تھی. ایک انہوں نے بیعت نہیں کی. ایک ابو بکر صدیق عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ بھی جو کہ صدیقی نسبت تھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا تھا، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی. اور تیسرا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام المفسرین بھی تھے اور نبی علیہ السلام کے بہت قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی. ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام المحدثین تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور ان کی علم کی نسبت بہت اونچی تھی، بہت بلند تھی. یہ بڑے علماء صحابہ میں سے سمجھے جاتے تھے. اور 5ویں تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے، زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. اللہ نے علم میں ان کو بھی اونچا مقام عطا فرمایا تھا. تو ان 5 حضرات نے بیعت نہیں کی. اب اللہ کی شان دیکھیے کہ وقت کے ساتھ عبد الرحمن بن ابی بکر فوت ہو گئے تو باقی 4 حضرات رہ گئے. ایک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، دوسرا سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، تیسرا عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. ان 4 میں سے 2 حضرات نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں بیعت کر کے اجتماعیت کو مضبوط کر دینا چاہیے. چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اب باقی 2 حضرات بچ گئے، ایک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ تھے اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے تو پوری دنیا میں تھے لیکن مدینہ میں بہت ہی زیادہ تھے. اب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تو اپنے لیے عافیت اس میں ڈھونڈی کہ میں مکہ ہی میں رہوں گا، مکہ سے باہر نہیں نکلوں گا تاکہ جو حاکم ہے وہ میرے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکے. اور انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ جائیں اور جا کے مدینہ طیبہ کے اندر رہیں، آپ کے جانثار لوگ موجود ہیں، آپ کو وہاں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، آپ اپنی آرام کی زندگی گزاریں گے. مگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ اور تھا. ان کو کوفہ کے تقریباً 10-12 ہزار لوگوں کے خطوط ملے جس میں لوگوں نے کہا کہ جی آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. اب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے اتنے ہزاروں لوگوں کے خط تھے جس کہ مجھے ان لوگوں سے بیعت لے لینی چاہیے. اس کے لیے انہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ کوفہ جائیں اور جا کے وہاں کے حالات معلوم کریں. چنانچہ مسلم بن عقیل جب کوفہ آئے تو کوفہ والوں نے ان کا بڑا استقبال کیا. انہوں نے جوش و خروش دیکھا، کوفہ والوں کے حالات کو دیکھا تو انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ جی آپ تشریف لائیے، لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور اس وقت بہت ضروری ہے آپ کا آنا. جب حاکم وقت کو پتہ چلا کہ کوفہ کے لوگ تو سیدنا حسین سے بیعت کرنا چاہتے ہیں تو اس نے کوفہ کے حاکم کو بدل دیا، ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا.
اب یہ ابن زیاد بڑا سخت طبیعت کا آدمی تھا، اس نے آ کر تقریریں کی اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا کہ تم اگر حاکم وقت کی بات نہیں مانو گے تمہارے ساتھ سختی کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، اور لوگ سہم گئے۔ چنانچہ لوگوں نے اپنی رائے بدل لی۔ اب جب لوگوں کی رائے بدلتی نظر آئی تو جو نمائندے بھیجے تھے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، انہوں نے چاہا کہ میں خط لکھ کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو حالات کا اطلاع دے دیتا ہوں، مگر انہوں نے جس گھر میں پناہ لی وہاں ان کو شہید کر دیا گیا، اور وہ دوسرا خط نہیں لکھ سکے بتانے کے لیے کہ اب حالات وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ ادھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ارادہ کر لیا کہ میں کوفہ چلتا ہوں۔ بعض صحابہ نے ان کو منع بھی کیا کہ آپ اگر جانا چاہ رہے ہیں تو اپنے ساتھ لشکر لے کر جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ میری معافی کافی ہے، اور اگر اللہ کو منظور ہے میرا شہید ہو جانا تو میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں۔ موت سے تو وہ لوگ ڈرتے نہیں تھے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی تھی کہ وہ ترستے تھے کہ ہمیں شہادت کا رتبہ نصیب ہو جائے۔ چنانچہ وہ اپنے کنبے کو لے کر، خاندان کی عورتوں مردوں کو لے کر وہاں سے نکلے۔ جب کوفہ کے قریب پہنچے تو ابن زیاد نے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا شمر، وہ بہت ہی شقی القلب بندہ تھا، اس کو بھیجا اور اس کو کہا کہ جا کے تم ان سے بیعت لو اور اس قصے کو ختم کرو تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ جب باقی سارے لوگ مجھ سے بیعت کر چکے ہیں تو پھر صرف یہ 100 بندے ہیں گھر کے، تو اس گھرانے کو بھی بیعت سے آمادہ کر لیا جائے۔ چنانچہ وہ ہزاروں کا لشکر لے کر آیا اور ایک گھرانے کے تقریباً 100 کے قریب بندے ایک جگہ پر خیمہ لگائے ہوئے تھے، خیمے کا گھیرا کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے کھانا پینا سامان جو پانی تھا وہ بھی بند کر دیا۔ یہ محاصرہ کئی دن جاری رہا۔ سیدنا حسین جان نے 3 شرطیں پیش کی۔ فرمایا ایک شرط تو یہ ہے کہ مجھے یزید کو خود ملنے دیا جائے۔ اس نے کہا ملنے دیا جائے گا، پہلے بیعت کریں بعد میں ملاقات ہوگی۔ انہوں نے فرمایا بیعت کا ہی تو مسئلہ ہے، اگر بیعت کر لی تو پیچھے تو پھر جھگڑا ہی کوئی نہ رہا۔ اس نے کہا نہیں یہ شرط ہی میں مانتا۔ ان کا اچھا دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے شام جانے دیا ہے، سرحد پار جانے دیا جائے۔ اس نے کہا نہیں ہم وہاں بھی نہیں جانے دیتے۔ تیسری شرط رکھی کہ اچھا مجھے مدینہ واپس جانے دیا جائے۔ اس نے کہا نہیں میں مدینہ بھی واپس نہیں جانے دیتا۔ تینوں شرطیں نہیں مانی۔ ایک کہ آپ اس کے لیے اس کی بیعت کریں میرے ہاتھ پر، اور پھر آپ ان کے ساتھ جا کر ملیں۔ سیدنا حسین جانو تو عزم و استقامت کے پہاڑ سے، ان کا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پریشر میں آ کے، کسی کے دباؤ میں آ کے میں حق سے ہٹ جاؤں۔ مجھے جتنا مرضی تم پریشرائز کرو گے، میں اللہ کے دین کے لیے ڈٹا رہوں گا۔ اگر اس میں میری جان جاتی ہے، میرا پورا کنبہ قربان ہو جاتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بیعت کر لوں پریشر میں آ کے اور اپنے بات سے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤں، میں ہرگز نہیں ہٹوں گا۔ چنانچہ اس پر وہ جو مخالفین تھے انہوں نے تلواریں لے لی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا۔ اب یہ مقابلہ چند گھنٹوں کی بات تھی۔ چند گھنٹوں کے اندر سیدنا حسین لانو کے جتنے بھی ساتھی تھے سب کے سب شہید ہو گئے۔ مخالفین کے لشکر میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا حر۔ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آ کر سیدنا حسین لانو کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے بھی سیدنا حسین لانو کے ساتھ مل کر شہادت کا جام نوش کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب سارے مرد شہید ہو گئے، عورتیں خیمے میں تھیں، اور خیموں میں ایک حضرت حسین لانو کے بیٹے تھے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم تھے مگر ان کو بخار تھا، بیمار تھا، تو وہ بھی خیمے کے اندر ہی تھے۔ باقی سارے مرد شہید ہو گئے۔ ایک وقت آیا کہ سیدنا حسین لانو اکیلے رہ گئے، تو سیدنا حسین لانو نے خود مقابلہ کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ چاروں طرف سے مخالفین نے گھیرا کیا ہوا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں،
اور یہ اکیلے ہیں اور ان کے ساتھ نمرد آزما ہیں اور ان کو موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ اپنے اللہ کو پیش کر رہے ہیں۔ اتنے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو سیدنا حسین نے عصر کی نماز قضا نہیں کی بلکہ عصر کی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وہ جانتے تھے کہ نماز کتنی اہم ہے کہ عین حالت جنگ میں بھی اس کو قضا نہیں کر سکتے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ وہ سجدے کی اہمیت کو جانتے تھے، چنانچہ وہی ہوا کہ جب وہ سجدے میں گئے تو مخالفین نے ان کو شہید کر دیا اور انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ تقریباً 72 لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور یہ قربانی بہت بڑی قربانی تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے تو ایک بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، اور نبی علیہ السلام کے نواسے نے پورے کنبے کی قربانی پیش کی۔ قربانی وہ بھی تھی، قربانی یہ بھی تھی۔ وہ قربانی بھی توحید کی یاد دلاتی ہے اور سیدنا حسین کی قربانی بھی توحید کی یاد دلاتی ہے۔ چنانچہ سیدنا حسین عنہ کی یہ قربانی تاریخ کا ایک حصہ بن گئی۔ شاعر نے کہا، کتنی خدمت کر گیا وہ جیتے جی اسلام کی، لاج رکھ لی اس نے اپنے نانا جی کے نام کی، دے گیا باطل کی وہ ساری فوجوں کو شکست، کھول کر رکھ لی اسلام کی، اس نے جو کرنا تھا وہ کر ہی گیا دین کے لیے، اس کو پرواہ ہی نہ تھی جیسے کبھی اعلام کی، روند ڈالی غیر کی ساری بھیانت ساتھ، روشنی پھیلا گیا وہ آخری پیغام کی، کربلا میں وہ کھڑا تھا استقامت کا پہاڑ، دھمکیاں ملتی رہیں گرچہ برے انجام کی۔ بہت کوشش کی گئی کہ وہ دباؤ میں آ جائیں، مگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو استقامت کے پہاڑ تھے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہرگز نہیں، جب مومن دین کے لیے قدم اٹھا لیتا ہے تو پھر اپنی جان کا نذرانہ بھی اپنے اللہ کو پیش کر دیتا ہے۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ مومن کی گردن کٹ سکتی ہے مگر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ چنانچہ یہ درس تھا جو سیدنا حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے اس امت کو دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے جنت میں پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ تمہیں کوئی چیز جو مزہ دیتی ہو اور نہ تمہارے پاس موجود ہو تو وہ چیز مجھے بتاؤ۔ تو جنتی کہیں گے، نہیں یا اللہ، آپ نے جو دیا ہمیں ہر نعمت یہاں موجود ہے، بس ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر شہید اس میں کھڑا ہوگا اور شہید کہے گا کہ یا اللہ، نعمتیں تو ساری یہاں موجود ہیں، لیکن ایک نعمت وہ تھی کہ دنیا میں جب میں نے آپ کے نام پہ اپنی جان قربان کی تھی، جو لطف اور مزہ مجھے اس میں آیا تھا وہ مجھے جنت میں بھی نہیں آ رہا۔ تو میرا دل یہ چاہتا ہے، اوہ یا ثم اقتل، مجھے آپ پھر زندہ کر دے، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کر دے، پھر میں شہید کیا جاؤں۔ تو شہید کو اللہ تعالیٰ ایسی لذت عطا فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں بھی تمنا کرے گا کہ مجھے زندہ کیا جاتا اور مجھے دوبارہ شہید کیا جاتا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہیدوں کو حکم دیں گے کہ شہید میرے عرش کے قریب آ جائیں۔ اگر کسی شہید کے راستے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی کھڑے ہوں گے تو ابراہیم خلیل اللہ راستہ چھوڑیں گے تاکہ وہ شہید اللہ کے عرش کے قریب ہو جائے، اللہ کے عرش کے قریب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ شہید کو اتنا مقام عطا فرمائیں گے۔ اب امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کی جب موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، لیکن جب شہید کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملک الموت کو، ملک الموت یہ میرا عاشق ہے، یہ میرے نام پہ قربان ہو رہا ہے، تو پیچھے ہے کہ اس کی روح کو میں قبض کروں گا۔ چنانچہ شہید کی روح کو اللہ رب العزت خود قبض فرماتے ہیں۔ سیدنا حسین عنہ نے پوری امت کو یہ سبق دیا، جس کو ایک شاعر نے اشعار میں یوں کہا ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے،
تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے۔ اللہ کے رستے کی جو موتائے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ایک اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا اور دین کو اپنی جگہ کے اوپر سلامت رکھنا، یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ آج لوگ تقاریر میں رافضی حضرات بہت عجیب و غریب قسم کی حکایتیں سناتے ہیں۔ ان حکایتوں کا راوی کون ہے پوچھا کریں ذرا۔ آپ بتائیں کہ جتنے سیدنا حسین نانو کے حامی تھے وہ تو سارے شہید ہو گئے، خود سیدنا حسین نانو بھی شہید ہو گئے، تو مرد تو کوئی تھا نہیں جو ان باتوں کی روایت واقعات کی بعد میں کرتا۔ باقی رہ گئی عورتیں، تو عورتیں خیموں میں تھیں۔ اب خیمے میں عورتیں ہوں اور باہر کشتی ہو رہی ہو دو بندوں کی، تو عورتوں کو پتہ بھی برج جلتا ہے باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہاں تو گھیرے کے اندر جنگ ہو رہی تھی، تو کسی کو کیا پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی مرد تھا تو زین العابدین تھے جو بیمار تھے اور خیمے کے اندر تھے، تو وہ بھی باتوں کی روایت نہیں کر سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی روایات کربلا کے بارے میں ہیں وہ ساری کی ساری یزیدی فوجیوں کی ہوئی ہیں اور انہی کی روایتیں بیان کی ہوئی ہیں، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان روایات کے پیچھے مت جائیں، بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو دین کی قربانی کے لیے ایسی تربیت دی تھی کہ ان کے نواسے نے دین کی خاطر پورا کنبہ قربان کر کے دکھا دیا۔ اس کو علامہ اقبال نے یوں کہا ہے، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، کہ حرم کی داستان، غریب کا مطلب ہوتا ہے انوکھی، 1 in million، اس کو غریب کہتے ہیں۔ غریب و سادہ و رنگین، رنگین سے مراد یہ کہ خون بہا ہے۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اس کہانی کی ابتدا اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے نام سے اپنی جان قربان کی تھی، اور اس کی انتہا سیدنا حسین لانو پہ ہوئی کہ سیدنا حسین لانو نے اپنا پورا کنبہ قربان کروا دیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا حسین لانو کی قربانی بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا حسین لانو کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ نبی رسول نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی نسبت اتحادی ہونے کی دلیل ہے ان کے پاس۔ آج چونکہ 8 محرم کا دن ہے، اس لیے واقعہ کربلا کے بارے میں نے چند باتیں تاریخی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ کسی شاعر نے کہا، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتے، بندوں کے آگے تو جھک ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے، ایسی ہمت اور ایسی استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے حضرات دور قریب سے بیٹھ کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ آج توبہ کے کلمات پڑھائے گا، آپ سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما۔ اب یہ حکمت اور علم جو ان کو ملا تو اس کی بنا پر اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ایک وقت آیا کہ ان کو خزانوں کا مالک بنا دیا گیا، نگران بنا دیا گیا۔ جب بادشاہ نے پوچھا
کہ آپ کیا کام کر سکتے ہیں اس قحط کے دور میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کا نگران متعین کر دو، انی حفیظ علیم، میں اچھا محافظ بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں۔ تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ انی حسین جمیل، کہ میں بڑا ہی خوبصورت ہوں، اچھی میری پرسنالٹی ہے، اس لیے مجھے آپ خزانوں کا نگران بنا دیجئے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل سیرت تھی، علم تھا، وہ اندر کی خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ پردیس میں جا کر بھی خزانوں کے نگران بن گئے۔ تو اسی لیے عورت کی ظاہری خوبصورتی اس کے لیے فتنے کا باعث بنتی ہے، جب تک کہ اس کی سیرت کی خوبی اس کے لیے عمل کا باعث بنتی ہے۔ آج ایسا وقت آ گیا، جس عورت کو دیکھو، چھوٹی ہو یا بڑی عمر کی، اکثر و بیشتر اسی چکر میں رہتی ہے کہ میں ایسے کپڑے پہنوں کہ خوبصورت لگوں، ایسی کوئی چیز استعمال کروں کہ میری خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے، اور بعض تو ایسی ہیں کہ وہ سوال پوچھوا بھیجتی ہیں کہ کوئی عمل ایسا بتائیے کہ میرے چہرے پہ نور آ جائے۔ اب ان کو چہرے کا نور لوگوں کو دکھانے کے لیے چاہیے، اللہ کو دکھانے کے لیے چہرے کا نور نہیں مانگتی، اور کریمیں بھی اسی استعمال کرتی ہیں، فیئر اینڈ لولی، کہ اپنے آپ کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنا کر پیش کریں۔ اس لیے کہ ایک ماحول ہے، بچی پیدا ہوتی ہے تو بچپن سے اپنی بہنوں کو، ماں کو، دوسری عورتوں کو دیکھتی ہے کہ سب کی سب اسی چیز کو بڑھانے کی فکر میں لگی ہوئی ہیں۔ تو عورت تو بچی ایک میسج لے لیتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ شاید عورت کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی کہ وہ اتنی خوبصورت بن جائے کہ بس اس کا اچھا رشتہ ہو جائے، اور یہی اس کی زندگی کی کامیابی کی دلیل ہے۔ یہ جزوی کامیابی ہے کہ دنیا میں اچھا رشتہ مل گیا، اصل کامیابی تو یہ کہ یہ لڑکی عورت اللہ کو پسند آ جائے۔ اگر اللہ رب العزت کو پسند نہ آئی اور دنیا میں یہ ملکہ بن کر بھی زندگی گزار کر گئی تو آخرت میں اس کا کیا بنے گا؟ قرآن مجید نے بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ عورت کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ یہ بیچاری ہر وقت سونے چاندی کے چکر میں رہتی ہے۔ ذرا غور کرے کہ بچی پیدا ہوئی، تھوڑی سی بڑی ہوئی تو ماں نے اسے بھیجا کہ جی کان میں سوراخ کروا دیں تاکہ میں اسے بالی پہنا دوں، تو کان کے اندر سوراخ کر دیا گیا۔ ذرا اور بڑی ہوئی تو ماں نے بھیجا کہ جی ناک میں بھی سوراخ کر دیں تاکہ ناک میں بھی لونگ ڈال دیا جائے۔ ذرا اور بڑی ہوئی تو لاکٹ لے کر آئی کہ جی اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، اور جوانی کی عمر کو پہنچی تو منگنی ہو گئی تو کسی نے انگوٹھی لا کر پہنا دی، تو ہاتھ میں بھی زیور آ گیا۔ پھر شادی کا موقع آیا تو پاؤں کے اندر بھی زیور پہنا دیے گئے۔ اب جس بچی نے اپنے آپ کو دیکھا کہ شروع سے لے کر کبھی میرے کان میں سوراخ ہوئے، کبھی ناک میں سوراخ ہوا، کبھی گلے میں زیور پہنا، کبھی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنی، کبھی پاؤں میں میرے زنجیریں باندھی گئیں، بس میں تو گویا سونے چاندی کی قیدی بن کر رہوں گی، تو مجھ سے بہت پیار کیا جائے گا اور مجھے زندگی میں بہت خوشیاں ملیں گی۔ تو ایک ماحول ہے جو اس بچی کو یہ چیز سکھا دیتا ہے، اسی لیے اس کو ہر وقت اپنے کپڑے جوتی کی فکر لگی رہتی ہے، کپڑے کی میچنگ ایسی ہو، کپڑے کے رنگ ایسے ہوں، سائز ایسا ہو، ڈیزائن ایسا ہو، ایسے لگتا ہے کہ وہ ہر وقت سوچتی ہی یہی ہے۔ بلکہ بعض عورتوں نے تو خطوط لکھے کہ ہم نماز پڑھنے بھی کھڑی ہوتی ہیں تو کچھ عورتوں کو تو اپنے بچوں کی باتیں یاد آتی ہیں، اور کچھ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہمیں نماز میں بھی کپڑے کا دھیان رہتا ہے۔ تو گویا اس چیز کو اتنا اپنے ذہن پہ مسلط کر لیا کہ 24 گھنٹے اسی فکر میں رہ گئی۔ آج گھروں کے اندر عورتیں جب مل بیٹھتی ہیں، جوان العمر ہوں گی تو وہ اسی خوبصورتی کو بڑھانے کی باتیں کریں گی۔ آدمی سمارٹ کیسے بن سکتا ہے، آدمی خوبصورت کیسے لگ سکتا ہے،
فلاں لڑکی کیا کرتی ہے، اس کا چہرہ اتنا اچھا کیوں لگتا ہے، فلاں کے چہرے پہ زیادہ رونق کیسے آ گئی. بس یہی ان کا عنوان اور یہی ان کی گفتگو کا ٹاپک رہتا ہے، اس لیے کہ ماحول ہی ایسا بن گیا. چنانچہ ایک صاحب نے گھر کے اندر گروسری کی لسٹ بنوائی. جب اس کو دیکھا تو بیوی نے اس میں گوشت کی بجائے سبزیوں کی تعداد زیادہ لکھی ہوئی تھی. وہ بڑا حیران ہوا، بیوی سے پوچھنے لگا کہ کیا بنا؟ پہلے تو آپ اس میں چوپ لکھتی تھی، چکن لیگز لکھتی تھی، اور قیمہ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لکھتی تھی، مگر اس مرتبہ تو آپ نے سبزیوں ہی کی تعداد بڑھا دی. تو بیوی نے کہا ہاں، میں نے ٹی وی چینل کے اوپر بیوٹی ٹپس سنے ہیں، انہوں نے کہا کہ فریش سبزیاں کھانے سے انسان کا حسن بڑھ جاتا ہے. ابھی وہ یہ لسٹ لے کے جانے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے اس کی جوان الور بیٹی بھاگتی ہوئی آئی، ابو آپ جو لسٹ لے کے جا رہے ہیں ذرا مجھے تو دکھائیں. اس نے دکھائی، ابو اس میں کھیرا تو لکھا ہی نہیں، سلاد بھی اس میں بڑھا دیجئے، ابو اس میں کچھ ادرک بھی لکھ دیں، اور اس میں کچھ ٹماٹر بھی لکھ دیں، لہسن بھی لکھ دیں، لیمو بھی لکھ دیں، اور ہاں اس میں لیمو لکھنا نہ بھولیں. تو باپ نے پوچھا کہ بیٹی یہ اتنی ساری چیزیں جو لکھوا رہی ہو تو کیا آج تمہارا کھانا پکانے کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگی کہ ابو میں تو اتنی مصروف ہوں کہ میرے پاس فرصت ہی نہیں، کھانا تو امی ہی بنائیں گی. تو بیٹا پھر سبزیاں کیوں لکھوا رہی ہو؟ اس لیے ابو کہ میں نے کھیرا اور سلاد تو دوپہر کو کھانا ہے اپنی ڈائٹنگ کے لیے، اور میں نے رات کو ادرک کا قہوہ بنا کر پینا ہے سلم ہونے کے لیے، اور ابو ٹماٹر کا تو ماسک میں نے اپنے چہرے کے لیے بنانا ہے، اور صبح سویرے میں نے لہسن کو کچل کے استعمال کرنا ہے، اور لیمو تو مجھے چاہیے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے داغ ٹھیک کرنے کے لیے. گویا جتنی سبزیاں تھیں ان سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ اپنی جسمانی خوبصورتی کو کس طرح بڑھا لیا جائے. بیٹی کی باتیں سن کے یہ ذرا باہر نکلنے لگا تو کیا دیکھا کہ اس کی بہن مصلے پہ بیٹھی دن کے 10 بجے نمازیں پڑھ رہی ہے. یہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ بہن خیریت تو ہے، آج دن کے 10 بجے نمازیں پڑھ رہی ہو؟ تو بہن نے مصلے سے اٹھتے ہوئے کہا ہاں مجھے کسی نے بتایا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے سے انسان کا چہرہ دھلتا ہے تو تازہ رہتا ہے، اور لمبا سجدہ کر دیا جائے تو چہرے پہ تر و تازگی ہوتی ہے، خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. اور میں تو اپنی تسبیح بھی انگلیوں پہ کرتی ہوں تاکہ میرے ہاتھوں کی انگلیاں بھی فلیکسیبل ہو جائیں اچھی طرح. اب بتائیں کہ وہ بیچاری نماز بھی اگر پڑھ رہی ہے تو نماز میں بھی اس کا مقصد یہی کہ میری جسمانی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے. یہ کیا چیز ہے؟ ایک وبال بنتی جا رہی ہے جس نے نوجوان بچیوں اور عورتوں کو آخرت کی تیاری سے ہٹا کر فقط دنیا کی زندگی کا شیدائی بنا دیا. چنانچہ جس عورت کو دیکھو وہ اس حسن فانی کو بڑھانے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور اس کی سیرت کا کمال اور سیرت کا حسن جس نے اسے اللہ رب العزت کے دربار میں کامیاب کرنا تھا، تو اس حسن سیرت کے پیچھے اس کو فکری نہیں ہوتی. آج کون سی بچی ہے جو فکر مند ہو کہ میں غیبت کر بیٹھتی ہوں، جھوٹ بولتی ہوں، میرے اندر حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، عجب ہے، تکبر ہے، اور یہ وہ باقی بیماریاں ہیں جو میرے اللہ کو ناپسند ہیں. میں ان بیماریوں سے صحت مند ہو کر اپنے رب کے حضور اس طرح جاؤں کہ اپنے اللہ کو پسند آ جائے. اللہ کو پسند آنے کا تو خیال مشکل سے ہی دل میں آتا ہوگا. یہ ہر وقت خیال دل میں آتا ہے کہ جس مرد کی نظر ہم پر پڑے تو وہ ہمیں اتنا پسند کرے کہ نظر ہم سے ہٹا نہ سکے. حالانکہ آپ ذرا غور کیجئے کہ دنیا میں بھی سیرت انسان کو فائدہ دیتی ہے. فقط شادی کی تقریب کے موقع پر لڑکی کی شکل دیکھی جاتی ہے،
اس کے بعد تو پھر ساری زندگی اس کی عقل دیکھی جاتی ہے. اگر اس کی عقل نہیں، اس کی عادات اچھی نہیں، تو سسرال میں بھی اس کی زندگی اچھی نہیں گزرتی. مگر ایک ایسی ہوا چل پڑی کہ ہر لڑکی اپنے ظاہر کے حسن کو بڑھانے کے پیچھے لگ گئی اور اپنے من کو سجانے کی طرف اس کی فکری نہیں ہوتی. جس چہرے کو مخلوق دیکھتی ہے اس کی خاطر گھنٹوں لگا دیتی ہے، اور انسان کا دل جس کو اللہ رب العزت دیکھتے ہیں اس کو سنوارنے کے لیے اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی. کتنی بچیاں ہیں جو روزانہ مصلی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، مراقبہ کریں، ذکر کریں تاکہ میرے دل کی ظلمت ختم ہو جائے. چہرے کی ظلمت کو دور کرنے کے لیے تو وہ پتہ نہیں کیا کیا لیپ لگاتی پھرے گی، مگر باطن کی ظلمت کو دور کرنے کے لیے چند منٹ بھی اسے نہیں ملتے. اس کی بنیادی وجہ کہ اس چیز کی اہمیت بتائی نہیں جاتی. نہ ماں سمجھاتی ہے، نہ باپ سمجھاتا ہے. ہاں کوئی ایک آدھ فکرہ کبھی کہہ دیا تو اور بات، لیکن ذہن سازی نہیں کی جاتی. ذہن سازی سکولوں میں، گھروں میں، کزنوں کی محفلوں میں یہی ہوتی ہے کہ بس ظاہر کا حسن کسی طرح بڑھ جائے. تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جو بچیوں کو لگ جاتا ہے. حالانکہ صحیح حقیقت یہ ہے کہ جیسی شکل بھی اللہ نے عطا فرما دی، دنیا میں تو انسان کا گزارا ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے اپنے دل کو نہ سنوارا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کو کوئی مرتبہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سنورا ہوا دل لایا وہ دل اسے کام آئے گا. اب ہم نے اپنے دل کو کتنا سنوارا اس بات پر ذرا خود غور کر سکتی ہیں. اس دل کو سنوارنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری شکلوں صورتوں کو اور نہیں دیکھتے تمہارے مال پیسے کو، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو. اب بتائیے کہ جس چہرے کو مخلوق نے دیکھا اسے ہم نے دل میں 10 مرتبہ دھو لیا، اور جس دل کو اللہ رب العزت دیکھتے ہیں ہم اس دل کو دن میں چند مرتبہ بھی نہیں دھو پاتے. تو یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے جو انسان کو اس دنیا میں آ کر لگ جاتی ہے. لہذا چہرے کی نوک پلک سنوارنے کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاق و عادات کو سنواریں تاکہ اپنے اللہ کو بھی پسند آ جائے. دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ ہر لڑکی، ہر عورت دل میں یہ تمنا رکھتی ہے کہ دنیا میں میرا گھر ہو، ایک گلشن ہو، میں اسے آباد کروں، اسے سنواروں، اسے خوبصورت رکھوں اور اس میں چین مزے کی زندگی گزاروں. اب اس کو یہ سمجھانے والا کون ہے کہ بچی تیرا ایک گھر تو اس دنیا میں ہے، یہ عارضی گھر ہے، اور تیرا دوسرا گھر آخرت میں بن رہا ہے. وہ تیرے اعمال بنا رہے ہیں. اگر تیرے اعمال نیک ہوئے تو جنت میں گھر بنے گا، اور اگر اعمال برے ہوئے تو جہنم میں گھر بنے گا. لہذا دنیا کے گھر کے ساتھ ساتھ آخرت کے گھر کی بھی فکر کر لے. ہم دنیا کے گھر میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ ہمیں آخرت کا ٹھکانہ یاد ہی نہیں رہتا. یہ دوسری بڑی غلط فہمی ہمیں لگ گئی. لہذا آج عورتیں اپنے گھر کی صفائی اور گھر کی ستھرائی کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کلیننگ کریں گی، ڈسٹنگ اور ویکیوم کلیننگ کریں گی اور پورے گھر کو چمکا کے رکھیں گی. اگر پوچھیں کہ بھائی آپ نے اپنے گھر کو اتنا صاف کیوں رکھا تو جواب دیں گی جی کہ میلا گھر تو اچھا بھی نہیں لگتا اور کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ گھر میلا ہو، آنے والے کیا کہیں گے. جس طرح ہمیں دنیا کا میلا گھر اچھا نہیں لگتا یا دنیا کا برا گھر اچھا نہیں لگتا، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کے برا ہونے کی وجہ سے
آخرت میں جہنم کا گھر بنا دیا جائے، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ایک بزرگ بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے، کہتے تھے اے دوست، جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے محنت کر لو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے محنت کر لو۔ اب دنیا میں تو ہم نے رہنا ہے 150 سال، اور آخرت میں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں آخرت کا گھر بنانے کی فکر پہلے کرنی چاہیے، اور دنیا کا گھر ساتھ پھر بعد میں بنانا چاہیے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ دنیا کا گھر مت بنائیں، مگر یہ ضرور کہتے ہیں کہ دنیا کے گھر میں اتنا نہ الجھ جائیں کہ آخرت کے گھر کو بھول ہی جائیں۔ آج دیکھا ہے عورتیں ہر وقت سوچتی رہتی ہیں ہمارے گھر میں فرنیچر کی سیٹنگ ایسی ہو، پردوں کی سیٹنگ ایسی ہو، قالینوں کی سیٹنگ ایسی ہو، ہمارے گھر کے اندر کچن کی چیزوں کی سیٹنگ ایسی ہو، اور وہ کئی دن سوچ سوچ کے پھر اپنے گھر کی چیزوں کو ویسے سیٹ کرتی ہے۔ جتنا وہ ٹائم اپنے اس عارضی گھر کی سیٹنگ پر لگاتی ہے، کاش کہ اتنا ہی وقت وہ آخرت کے گھر کی سیٹنگ کے لیے لگا لیتی، نیک اعمال کر لیتی، نمازیں پڑھتی، نیک بنتی، پردے دار بنتی، تو اس کے آخرت کا گھر بھی بن جاتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی جب دنیا میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو جنت کے اندر فرشتے اس بندے کا گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب یہ اس نیکی سے فارغ ہو جاتا ہے تو جنت کے فرشتے بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ تو دوسرے فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کام بند کیوں کر دیا؟ تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اینٹ گارا ختم ہو گیا، اس لیے ہم نے کام بند کر دیا۔ گویا جتنی دیر ہم اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں تو اینٹ گارا وہاں پہنچتا ہے اور فرشتے ہمارا جنت کا گھر بنا دیتے ہیں۔ تو کتنی خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتی ہیں اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اور ان کے آخرت کا گھر اسی ضمن میں خود ہی خود بنتا چلا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ دنیا اور آخرت کے گھر کا فرق کتنا ہے۔ دنیا کا گھر عارضی، آخرت کا دائمی۔ دنیا کا گھر اینٹ گارے سے بنتا ہے، آخرت کا گھر سونے چاندی کی اینٹوں سے اور مشک کا سیمنٹ لگایا جاتا ہے۔ دنیا کے گھر میں تو عورت کو خود کام کاج کرنا پڑتا ہے، اول تو سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑتے ہیں، اور اگر خامن کا رزق اللہ نے وسیع کر دیا اور گھر میں کام کرنے والی عورتیں ہیں تو بھی کام کروانا تو خود ہی پڑتا ہے، مصروف رہنا پڑتا ہے۔ مگر آخرت کا گھر ایسا ہوگا کہ عورت کو وہاں کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، نہ کھانا پکانا، نہ کپڑے دھونا، نہ استری کروانا، نہ بچوں کے لیے چیزوں کو اس طرح تیار کرنا۔ وہاں ہر چیز تیار ہی ملے گی، حتیٰ کہ اگر مہمانوں کی دعوت کا ارادہ کرے گی، حدیث پاک میں آتا ہے ایک بادل آئے گا اور جب وہ ہٹے گا تو دسترخوان لگ چکا ہوگا اور اس میں کھانا چن دیا گیا ہوگا۔ کتنی مزے کی بات ہے کہ دنیا میں تو دعوت کر کے مہمان خوش ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور عورت بیچاری کو تو کئی دن کھانا بنانا پڑتا ہے، مگر آخرت میں اسے کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر دنیا کے اندر گھر بناتی ہیں تو ہر ایک کوئی محل تو نہیں بنا سکتی، ہر ایک کا رزق اپنا اپنا، مگر آخرت کا رزق تو ایسا فراخ کہ اللہ تعالی یاقوت کا بنا ہوا محل عطا فرمائیں گے۔ دنیا کا جو گھر عورت نے بنایا تو اس میں خامد اور بچے اس کے پاس عارضی ہیں، بچوں کی بھی موت آئے گی، خامد کی بھی موت آئے گی، یا پھر یہ خود ہی اس گھر کو چھوڑ کے چلی جائے گی۔ لیکن جو آخرت کا گھر ملے گا تو وہاں اس عورت کے پاس اس کے بچے، اس کا خامد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ رہیں گے۔ دنیا میں تو عمر ڈھل جاتی ہے، جوانی چلی جاتی ہے، اور انسان کے اندر نہ وہ حسن رہتا ہے نہ طاقت رہتی ہے،
اگر کسی کو اپنے حسن پہ زیادہ ناز ہو تو اللہ بھلا کرے بخار کا 3 دن کے لیے آ جائے تو بندے کو اپنی اوقات یاد دلا دیتا ہے. 3 دن کے بخار کے بعد حور پری کی شکل بھی دیکھو تو خود ہی اس کو اچھی نہیں لگے گی. تو یہ تو عارضی چیز ہے، اس پر کیا غرور کرنا، کیا ناز کرنا، کیا تکبر کرنا. مگر آخرت میں اللہ رب العزت عورت کو ایسا حسن و جمال عطا فرمائیں گے جو اس کے اپنی پسند کا ہوگا. حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک بازار ہوگا، عورت وہاں جائے گی اور جیسے وش کرے گی اللہ تعالیٰ ویسی ہی بیوٹی اس کو عطا فرما دے گی. اب سوچیں ذرا کہ جس عورت کو امیجنری بیوٹی مل جائے اس کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا. پھر عورت کی عمر 18 سال ہمیشہ رہے گی، جبکہ دنیا میں تو عمر بڑھنے کے ساتھ عورت کی جسامت کا بھی عجیب حال ہوتا ہے اور اس کا حسن بھی دور ہو جاتا ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی امیر عورت ہو نئے سے نئے کپڑے بنوائے، مگر ہر کپڑے کو دھلوائے گی پھر پہنے گی. کچھ دن تو وہ کپڑے دھلتے رہیں گے پھر پہنے جائیں گے. آخرت کے گھر کا حساب دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ درخت ہوگا گھر میں، انار کے پودا ہوگا، اس کے اوپر انار کا پھل لگا ہوگا. عورت جب چاہے گی کہ میں اپنی پوشاک بدل لوں تو یہ اس انار کے پھل کو اتارے گی تو اس کے اندر ایک پیک قسم کا ڈریس اس کو ملے گا جو بنا ہوا سوٹ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا بوتیک ہے کہ عورت کو وہاں سے ہر دم نیا سوٹ ملے گا اور یہ پہنے گی. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہاں کا ایسا کپڑا ہوگا کہ ایک وقت میں 70,000 رنگوں کے شیڈ اس میں جھلک رہے ہوں گے. یہ اللہ رب العزت اس کو کپڑے عطا فرمائیں گے. دنیا کا گھر تو 1 کنال کا بن گیا تو لوگ سمجھتے ہیں جی کھلا گھر ہے، 1 ایکڑ کا بنا لیا تو کیا ہی بات ہے، یہ تو جی فارم ہاؤس بن گیا ان لوگوں کا. لیکن آخرت کا گھر تو اتنا وسیع ہوگا کہ سب سے آخری بندہ جو جنت میں جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے اس کو اس زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی جنت عطا کر دی جائے گی. پھر دنیا کے گھر کا تو یہ حال کہ آج خامن خوش ہے اور کل کسی بات پہ ناراض، اور ہر وقت ڈر لگا رہتے عورت کو کہ خامن کہیں غصے میں آ کے ماں باپ کے گھر ہی نہ بھیج دے. تو خامن کے غصے کا ڈر ہر وقت دل کے اوپر رہتا ہے. اور آخرت کا گھر کیسا گھر ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عورت وہاں جائے گی تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے میری بندی، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، لہذا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جائیں گے. اب غور کرنا چاہیے کہ دونوں میں سے اہمیت کس گھر کی ہے، دنیا کے گھر کی یا آخرت کے گھر کی؟ اگر ہم نے آخرت کا گھر نہ بنایا اور جنت کی بجائے جہنم میں گھر بن گیا تو وہاں پر تو اتنا چھوٹا گھر ہوگا، مکانن ضیقن، اتنا چھوٹا کہ انسان اس میں پوری طرح رہ بھی نہیں سکے گا. حتیٰ کہ دعو ہنالک ثبورا، موت مانگے گا لیکن وہاں تو موت بھی نہیں آئے گی. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. پھر آخرت میں جہنم کا گھر ہوگا، وہاں ایسے بدبودار کپڑے ہوں گے کہ ساری دنیا کے انسان حیوان مر جائیں، ان کی لاشیں گل سڑ جائیں تو وہاں اتنی بدبو نہیں ہوگی جتنا اس عورت کے کپڑوں میں بدبو ہوگی. یہ اسے کپڑے دیے جائیں گے، کھانے میں زقوم کا پودا دیا جائے گا جو کڑوا بھی ہوتا ہے کانٹے والا بھی ہوتا ہے. آگ میں رہے گی، اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری جائیں گی، غیر محرم کو دیکھا کرتی تھی. اس کو لٹکایا جائے گا بالوں کے ذریعے باندھ کر کہ تم ننگے سر پھرا کرتی تھی. اس کو اور اسی قسم کے عذاب ہوں گے. تو اب خود سوچیں کہ دنیا کے گھر کی اہمیت کتنی
اور آخرت کے گھر کی اہمیت کتنی. اور پھر اس بات پہ غور کریں کہ ہم آج زیادہ وقت کس کو دیتے ہیں؟ 2-3 گھنٹے روزانہ اس دنیا کے گھر کو دے دیتے ہیں اور آخرت کی گھر کے لیے ہمیں چند منٹ بھی نہیں ملتے. تو یہ کتنا بڑا مغالطہ ہے جو آج عورتوں کو لگا ہوا ہے. تیسرا بڑا مغالطہ یہ لگ گیا کہ عورت سمجھتی ہے کہ میری رخصتی ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا مغالطہ. ہر عورت کی رخصتی زندگی میں 2 مرتبہ ہوتی ہے. ایک رخصتی تو اسی دنیا میں جس کا نام شادی رکھ دیا گیا. چنانچہ بچی ذرا بڑی ہوتی ہے تو اپنی شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتی ہے. اس کو پتا ہوتا ہے ایک وقت آئے گا مجھے امی ابو کے گھر سے ایک نئے گھر بھیج دیا جائے گا، میری رخصتی ہوگی، مجھے اس کے لیے تیاری کرنی ہے. چنانچہ جہیز بنانے کے لیے ماں کو فکر لگ جاتی ہے. ہم نے تو یہ دیکھا کہ بچی ابھی کھلونوں میں کھیل رہی ہوتی ہے، اس وقت سے ماں اس کے جہیز کی تیاری کر رہی ہوتی ہے. اب ذرا غور کریں کہ اس دنیا کی رخصتی کا کتنا فکر ہے کہ جہیز اتنے عرصے سے تیار ہو رہا ہے. اور ماں بچی کو بھی کہتی ہے ویٹ گین کر رہی ہے، اپنے ویٹ کو لوز کر، تیری شادی کا وقت قریب ہے. تو کتنے اس کو مشورے دیے جاتے ہیں تاکہ یہ اپنی رخصتی کے وقت جب نئے گھر جائے تو اس کا خاوند اسے پسند کرے اور اس کے ساس سسر اس سے خوش ہو جائیں. چنانچہ رخصتی کا وقت آتا ہے تو بچی کو دلہن بنایا جاتا ہے. بہترین کپڑے، آج کل تو 1.5 لاکھ کا سوٹ آتا ہے جو ولیمے کے دن کا، اور پہلی رات کا سوٹ فلاں دن جو ہے نا فلاں قیمت کا. اتنی قیمتی جو ہے وہ سوٹ بنائے جاتے ہیں. یہ گوٹے کناری کا کام پہلے زمانے کی بات تھی، آج کل تو دبکی کا کام ایسا نکل آیا کہ لاکھوں لگا دو تو بھی پتہ ہی نہیں چلتا. لہذا خوب تیاریاں ہوتی ہیں، ساری زندگی کی جمع پونجی جہیز پر، بچی کے کپڑے بنانے پر لگا دی جاتی ہے. اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس بچی اگر اس موقع پر اپنے نئے گھر جا کر سیٹ ہو گئی تو کام سنور گیا. ٹھیک بات ہے کہ یہ بھی زندگی کا ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے کئی جگہوں پر تو بچی کو بیوٹی پارلر لے کر جاتی ہیں اور معلوم نہیں 2 گھنٹے اس کو اسٹیم کا یہ بات دلواتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ بچی کے زندگی کا ایک اہم موقع ہے. اس کو اتنا خوبصورت بنا کر بھیجو کہ خامن دیکھے تو بس اس کا گرویدہ ہو جائے. یہ 100% بات اپنی جگہ سچی اور ٹھیک ہے، مگر یہ ایک رخصتی ہے جو دنیا میں ہوئی. ایک رخصتی اور بھی اس لڑکی کی ہونی ہے، اور وہ کب ہوگی اس کو کوئی نہیں جانتا. ظاہر میں اس کا نام موت رکھا گیا. وہ رخصتی اس دنیا سے آخرت والے گھر کی طرف ہونی ہے. دنیا کا جہیز تو چند لوگوں نے دیکھا، اور آخرت کا جہیز تو اس کے نیک اعمال ہیں، اس کو تو ساری مخلوق قیامت کے دن دیکھے گی. دنیا کی رخصتی تو ڈولی میں بیٹھ کر ہوئی، اور آخرت کی رخصتی تو چارپائی کے اوپر، تختے کے اوپر لیٹ کر ہوگی. دنیا کی رخصتی کے وقت اس کے گرد عورتوں، دوستوں، سہیلیوں کا جمگھٹا ہوتا ہے، اور آخرت کی رخصتی جب ہوگی تو اس بیچاری کو قبر میں اکیلی جانا پڑے گا. دنیا کی رخصتی کے وقت سجنے کے لیے بیوٹی پارلر لے کر گئے تھے، آخرت کی رخصتی کے وقت سجنے کے لیے اس کو مدارس اور دینی محافل میں وقت گزارنا پڑے گا. وہاں اس کو ایسے اعمال بتائے جائیں گے جو اسے اللہ رب العزت کی نظر میں خوبصورت بنا دیں گے. دنیا میں شادی کے موقع پہ کپڑے بنائے جاتے ہیں، آخرت کی رخصتی کے وقت تو تقویٰ کا لباس دیکھا جائے گا. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ. دنیا کی رخصتی کے وقت تو جدائی عارضی ہوتی ہے. بچی بھی سوچتی ہے کہ میں اگلے گھر جاؤں گی اور چند دنوں کے بعد امی ابو کو ملنے واپس آؤں گی. لیکن یہ جو آخرت کی رخصتی ہے یہ تو اعمال پر مشروط ہے.
اگر نیک ہوئی تو نیک ماں باپ کے ساتھ جنت میں جا کر مل جائے گی، اور اگر یہ بدکار بن گئی تو جہنم میں جائے گی، اپنے نیک ماں باپ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ لہذا یہ دنیا کی رخصتی کی فکر جتنی ہم کرتے ہیں، کاش کہ ہمیں آخرت والی رخصتی کی بھی فکر لگ جاتی، مگر آج موت کی تیاری تو بہت کم عورتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ کسی گھر میں تذکرہ شروع کر دیں موت کا تو انہیں اچھا نہیں لگتا، ڈانٹ ٹپٹ کرتی ہیں بچوں کو کہ تمہیں اس کے سوا کوئی اور ٹاپک نہیں ملتا۔ تو اب سوچئے کہ یہ تین مغالطے اکثر بچیوں کو لگ جاتے ہیں۔ پہلا مغالطہ، سارا وقت حسن صورت کے سنوارنے میں گزار دیتی ہیں، حسن سیرت کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ دوسرا مغالطہ، دنیا کا گھر بنانے سنوارنے میں گھنٹوں لگا دیتی ہیں اور آخرت کا گھر بنانے سے بالکل غافل ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرا مغالطہ کہ دنیا کی رخصتی یعنی شادی کے لیے سالوں تیاری کرتی ہیں اور اپنی دوسری رخصتی جس کو موت کہتے ہیں اس کے لیے ذرا بھی ان کو دھیان نہیں ہوتا۔ تو یہ تین مغالطے ہیں، اسی لیے دنیا کو دار الغرور کہا گیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر ہے۔ اب ذرا آپ اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ میں سے کتنی عورتیں ہیں جن کو واقعی ایسا دھوکہ لگا کہ آخرت کی یہ چیزیں نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں۔ حالانکہ ہمیں آخرت کی تیاری کی زیادہ فکر کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ جا کر رہنا ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اے دوست، تم اللہ کو راضی کرنے کی اتنی کوشش کرو کہ جتنا تم اللہ کے محتاج ہو۔ ذرا اس بات پہ غور کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے محتاج ہیں، ہر بات میں، ہر چیز میں، ہر وقت میں، ہر جگہ میں، ہر لمحے میں ہم اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، جبکہ آج ہم فقط شادی بیاہ کے موقع پہ لوگوں کو ہی راضی کرتے ہیں۔ اور جی مووی نہ بنی لوگ کیا کہیں گے، اور جی اگر کھڑے ہو کے کھانا نہ کھایا لوگ کیا کہیں گے۔ عجیب بات ہے، لوگوں کو راضی کر لیتی ہیں اور اس کے بدلے اپنے مالک کے حقیقی کو ناراض کر لیتی ہیں۔ تو بزرگوں نے کتنی اچھی بات فرمائی، وہ فرماتی ہیں کہ اے بہن، اللہ کو اتنا راضی کرو جتنا تم اللہ رب العزت کی محتاج ہو۔ اور دوسری بات وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ اتنا کرو جتنا تمہارے اندر سزا برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ اب ذرا غور کریں، حالت تو ہماری ایسی ہے کہ خامن اگر ہمیں ترش نظروں سے دیکھ لے تو ہم روتے روتے اپنے دوپٹے بھگو دیتی ہیں کہ جی خامن تو مجھے ہر وقت تیوری چڑھا کے دیکھتا ہے، غصے کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ ہم غصے کی نظریں خامن کی برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت نے غصے سے دیکھا، یہ حدیث یا جو جیسے قرآن مجید میں ہے وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی طرف نہ دیکھے گا، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ ان سے ہم کلامی نہیں کرے گا۔ اب خامن اگر بولنا چھوڑ دے یا غصے سے دیکھے یا دیکھے ہی نہ تو زندگی میں مصیبت آ جاتی ہے۔ سوچیں قیامت کے دن جن کو اللہ نے دیکھنے سے انکار کر دیا یا اللہ رب العزت نے ان سے گفتگو کرنے سے انکار کر دیا، پھر ان کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ تو آج ان باتوں کی طرف ہم دھیان ہی نہیں کرتے۔ دھوپ پہ اگر کوئی ہمیں کھڑا کر دے تو 10 منٹ دھوپ کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، بھلا جہنم کی گرمی ہم سے کیسے برداشت ہوگی۔ اگر خامن ہمیں کسی کے سامنے ڈانٹ ٹپٹ کر دے، کئی دن تک یہ بات نہیں بھولتی، جی آپ نے تو لوگوں کے سامنے ہمیں ڈانٹا اور ہماری بے عزتی کر دی۔ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اللہ رب العزت بندے کے اعمال کو کھولیں گے
اس وقت ساری مخلوق کے سامنے اگر ذلت اٹھانی پڑ گئی تو بتائیے کہ یہ کتنی بڑی ذلت ہوگی. ہم ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں دھوکے سے بچیں اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. حقیقت یہی ہے التجافی عن دار الغرور کہ دنیا کے اس عارضی گھر سے انسان کا دل کٹ جائے. والانابۃ الی دار الخلود ہمیشہ والے گھر کی طرف دل جڑ جائے. واستعداد للموت قبل نزولی اور موت کے آنے سے پہلے انسان موت کی تیاری میں لگ جائے. اب یہ چیز کیسے حاصل ہو؟ اس کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. وہ دو چیزیں اللہ تعالی سے مانگیں اور اپنے اندر اس کو بڑھانے اور پیدا کرنے کی کوشش کریں. پہلی چیز ہے اللہ تعالی سے ملاقات کا شوق. جتنا اللہ تعالی سے ملاقات کا شوق زیادہ ہوگا اتنا انسان اس ملاقات کے لیے تیاری کرے گا. دنیا کا بھی دستور ہے جب بھی کوئی ملاقات ہو تو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. عورت سوچے کہ اگر 1 مہینے سے باہر گیا ہوا شوہر گھر واپس آئے تو یہ عورت اس کے لیے کتنی تیاری کرتی ہے. گھر کو بھی صاف کرے گی, بچوں کو بھی نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنائے گی, اچھے اچھے کھانے بھی تیار کروائے گی, خود بھی نہا دھو کر بہترین کپڑے پہن کر تیار ہو کر انتظار میں ہوگی کہ میاں نے آنے. اب دنیا میں خامن کی ملاقات کے لیے اگر اتنی تیاری تو پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت سے بھی تو ملاقات ہونی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ تم میں سے جو اللہ رب العزت سے ملاقات کی یقین رکھتا ہے فلیعمل عملا صالحا اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا اور اللہ کے سوا مخلوق کے ساتھ نفسانی شیطانی محبتیں مت کرے. شرک سے مراد فقط بتوں کے سامنے جھکنا ہی نہیں بلکہ مٹی کے بتوں سے جو محبت کی جاتی ہے یہ بھی شرک ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچائے, ماں سوا کی محبت سے اپنے دل کو بچا لے. تو اب دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو تیاری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان اے انسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی تمہیں ایک دن قیامت کے دن اوپر چڑھنا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. اب یہ ملاقات دوست کی مانند ہوگی یا اجنبی کی مانند یہ بات کا فیصلہ ہمارے اعمال کریں گے. اگر ہم نیک اعمال کر رہے ہیں تو دوست جیسی ملاقات ہوگی اور اگر ہم اعمال برے کر رہے ہیں تو پھر ایک مالک جبار کے سامنے ہماری پیشی ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ اس اللہ رب العزت سے ملاقات کے شوق کو اتنا بڑھائیں کہ ہر وقت نیک اعمال میں لگے رہیں, بھاگ بھاگ کر نیکی کریں, نیکی کر کر کے تھکیں اور تھک تھک کے پھر نیکی کریں. چنانچہ صحابیات کی زندگی کو دیکھیں تو یہی ان کا حال نظر آتا ہے. حیران ہوتے ہیں ان کے واقعات کو پڑھ کر. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں اور آپ کو خاتون جنت کی بشارت مل چکی, مگر گھر کا سارا کام خود کرتی تھی, جھاڑو دیتی تھی, کھانا پکاتی تھی, حتیٰ کہ اگر گھر کا کوئی جانور ہوتا تو اس کو چارہ بھی ڈال دیتی تھی. اتنے کام کرتی تھی کہ پانی کا مشکیزہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے خود لاتی تھی. ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے, نشان پڑ گئے تھے, بلکہ گھر میں کام کرنے والی کوئی خادمہ بھی نہیں تھی. اب سوچئے کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی وہ دنیا کی زندگی میں ایسا رہ رہی ہے, یہ اس کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ تھا. چنانچہ انہوں نے دنیا میں مشقتیں اٹھائیں
اور اس کے بدلے آخرت کے درجات کما لیے. اور اس سب کے باوجود جب رات آتی تھی تو رات کو لمبی تہجد پڑھا کرتی تھی. چنانچہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ عشاء کے بعد انہوں نے 2 رکعت کی نیت باندھی، قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہی حتیٰ کہ جب انہوں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ صبح صادق کا وقت قریب ہے. رونے بیٹھ گئیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا یہ مانگی، اللہ میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ میری 2 رکعت میں تیری ساری رات ہی ختم ہو گئی. ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ رہتا تھا. وہ دن میں کام کر کے تھک جاتی تھی، لیکن رات کو تہجد کے وقت مصلی پہ آ کے تر و تازہ ہو جاتی تھی. یہ ان کی زندگی تھی. بلکہ ایک اور صحابیہ کا اس سے بھی عجیب قصہ. اللہ رب العزت نے ان کو حسن صورت حسن سیرت سے نوازا تھا. ان کی شادی ایک نوجوان صحابی سے ہوئی. اس صحابی کو بھی اللہ نے بہت حسن دیا تھا اور ان کا تجارت کا معاملہ بھی بہت اچھا تھا. مال و دولت کی بھی بہتات تھی، گھر بھی بہت اچھا تھا. چنانچہ یہ صحابیہ اپنے خاوند سے بہت محبت کرتی اور گھر میں خوشی خوشی زندگی گزارتے میاں بیوی. کچھ عرصہ زندگی گزارنے کے بعد ایک دن اس عورت نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس پر خاوند کا دل بہت خوش ہوا.